वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। कायरा साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह मैं ब्रेक पे जाने से पहले कह रही थी कि अगर वजीर आजम हमारे भी ये कहते हैं कि फौज और ब्यूरोक्रेसी के मशवरे लेने चाहिए पॉलिसी तश्कील देने में, तो फिर वही बात है कि फिर जिस तरह आसमा साहबा ने कहा, सियासतदान घर जाएं। आप जमहूरियत हम लगे रहते हैं जी। नहीं महर, ये बात ये नहीं है। वजीर आजम साहब ने ये कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा ये बात कही है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। वार ऑन टेरर के और मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से हमेशा ये बात उन्होंने कही है। जहां तक ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ या फौज के साथ मशावरत का है, तो बिलाशुबा सिक्योरिटी इशू वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो या रिक्वायरमेंट्स हो, तो उसके ऊपर उनका हमेशा एक नुक्ता नजर होता है। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो भी अपनी इनपुट देती है और पॉलिसी मेकिंग में उनकी इनपुट को देखा जरूर जाता है। ये दुनिया के सारे निजामों के अंदर होता है, कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं है। सदर पाकिस्तान हो या वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ एग्जीक्यूटिव फौज के सरबराह को, नेवी के सरबराह को इकट्ठा करके या सिक्योरिटी एजेंसीज के अलावा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके सरबराहान को बुला के हमेशा मुशावरत करते हैं। अमेरिका के लोग भी आते हैं। एक्सरसाइज हो गई ना कायरा साहब, 14 नुकाती आपने दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक एजेंडा भी तश्कील दे दिया। वो अलग बात है, उसके ऊपर कभी किसी ने अमल दरामद नहीं किया, मगर ये तो हो गई ना एक्सरसाइज पार्लियामेंट में, ब्रीफिंग भी दी फौज ने। नहीं, मैंने सिर्फ ये बात कही है कि फौज हमेशा ब्रीफिंग देती है, फौज अपना इनपुट देती है, फौज से मुशावरत की जाती है सिक्योरिटी इश्यूज, क्योंकि ऑपरेटिव फोर्सेस तो वो होती है। पॉलिसी यकीनन आपने बनानी है, पॉलिटिकल फोर्सेस ने बनानी है, और पॉलिसी के लिए जो ग्राउंड के ऊपर इंफॉर्मेशन है, हालात है, वो तो बहरहाल इंटेलिजेंस एजेंसीज देती हैं। जहां तक तलक मेरे शहबाज शरीफ साहब की इस बयान का है, यकीनन मेरे लिए भी कंसर्न है। चीफ जस्टिस साहब के साथ या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स के साथ यकीनन एक लिजान है, गवर्नर साहब या चीफ मिनिस्टर साहबान, उनके साथ इनफॉर्मल एक राब्ता या एक ताल्लुक जो है, इस हवाले से नहीं कि उनको रिक्वायरमेंट्स क्या है या उनको डिक्टेट करना है, लेकिन चीजों की बेहतरी के लिए एक लिजान रहता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ फेडरल गवर्नमेंट का रहता है। इनको अगर आप फॉर्मलाइज करते हैं तो इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात ही है ना, कि सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठ जाएं पॉलिटिशियंस के साथ। पॉलिटिशियन सिर्फ गवर्नमेंट तो नहीं बैठेगी, उसमें अपोजिशन भी बैठेगी, तो सारे पॉलिटिशियंस के साथ आप फौज को भी और आर्मी को भी बिठा के अगर बात करने की और पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं, तो बिलाशुबा ये बात दुरुस्त है कि उनको आप डायरेक्टली दावत दे रहे हैं और उसके बाद पॉलिटिशियंस जो हैं वो खुद पीछे बैक सीट पे जाके बैठेंगे। तो ये बात मैं समझता हूं कि पॉलिटिकली दुरुस्त नहीं है। हाँ, जहां तक मुशावरत का अमल है वो ऑलरेडी है। चीफ मिनिस्टर साहबान भी, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो या सिंध के हो या खैबर बलूचिस्तान के, वो भी चीफ साहब से मिलते हैं। जी साद रफीक साहब, मेरा ख्याल है हमने यही बात की है। बार किताबी बातें अगर करनी है तो हम किताब के अंदर घुस जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। लेकिन ये सारों को मालूम होना चाहिए कि हमने किसी नए फ्रेमवर्क या किसी अदारा जाती बंदोबस्त की बात नहीं की है, या हमने ये नहीं कहा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाओ, वहाँ पॉलिटिशियन भी बैठ जाएं, चीफ जस्टिस साहब भी हो, आर्मी चीफ भी हो। ये तो हमकाना बात, अगर इस पे इस तरीके से सोचा जाए, हमसे इस तरह की तवक्को ना की जाए। लेकिन दो बातें बड़ी बुनियादी हैं। पाकिस्तान की फौज मुल्क के अंदर भी लड़ रही है, मुल्क के बाहर भी लड़ रही है, और एक्सटर्नल प्रेशर जरूरत से ज्यादा है। पाकिस्तान गैर मुल्की साजिशों और का एक अड्डा बन गया है। तो पाकिस्तान की फौज जो है उसके साथ अगर सदर और वजीर आजम बैठते हैं, तो क्या वजीर आजम हाउस में आर्मी चीफ साहब जो हैं उनको बुला के और पार्लिमानी ग्रुपों के सरबराहों में, तो उन्होंने उनको ब्रीफिंग नहीं दी है? ब्रीफिंग भी लेनी चाहिए, सब गुफ्तगू भी करनी चाहिए, बात सुननी भी चाहिए। साहब, अब वक्त आ गया कि आप उनको ब्रीफिंग दें। मुझे एक मिनट इजाजत दे दें। देखिए, मैं फिर वो अर्ज करूंगा, 10 साल फौज की हाकमियत से हम लड़के आए हैं। मेरा मतलब है हमसे ये तवक्को ना की जाए, हमने अपना कंधा पेश नहीं किया फौज को, हाकमियत फौज को, कि वो आए वापस और एक बार फिर हुक्मरानी करे। इस पे चीजें क्लियर होनी चाहिए। आपकी नियत पे साथ कोई शक नहीं कर रहा है, जो इजहार भी किया कि आनी साहब की एक्सटेंशन के बालिस भी हम नहीं भूले, हम बारहा उसे रिपीट करते हैं। कहने का बस मकसद ये है, जिस तरह आसमा साहब अभी जुमला मैं बोलना चाहता था, अगर सुन लें। ये बात शायद गरां गुजरे मेरे ऑनरेबल कोलीग्स को, लेकिन सुनने में कोई बुराई नहीं, सुन लें। जमहूरियत है, मुझे भी बात करने का हक है। एक इस्तराबी और इस्तरारी कैफियत है। खुदा बदकिस्मती से अदलिया और हुकूमत के दरमियान फिर एक तनाव की कैफियत नजर आ रही है। सबको नजर आ रही है, हमें नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट के साथ। और जी हाँ, और उसके बाद जी देखिए, वो जो पार्लियामेंट के साथ मामला है ना अदलिया का, उस पर मेरा नुक्ता नजर मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है कि अदलिया नई नई आजाद हुई है, पार्लियामेंट ने एक तरीका वजह किया जजों की तकर्री का। पार्लियामेंट भी नई आजाद हुई है, अभी नहीं पूरी आजाद हुई है। कुछ वक्त लगेगा अदलिया को और पार्लियामेंट्री कमेटी और कमीशन को, ये जो चीजें ये सेटल होंगी ना, एक वक्त लगता है उसको, उसका नेचुरल टाइम देना चाहिए।
عدلیہ بھی کوشش کرے گی ان کی بات زیادہ مانی جائے, پارلیمانی کمیٹی بھی سیٹ کرنے کی کوشش کرے گی, وقت کے ساتھ ساتھ سیٹلمنٹس ہو جائیں گی. ٹائم نہیں لگنا ساتھ انہوں نے فیصلہ دے دیا پارلیمنٹ کے خلاف, کوئی بات نہیں, کوئی اٹس آل رائٹ, سیٹلمنٹ ہوگی. پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے وہ سبھی کو ماننی پڑے گی, لیکن اس کے لیے ذرا سیاستدانوں کے درمیان قومی ایشوز پر اتحاد اور ہارمنی کی ضرورت ہے, جس کا ہمارے یہاں فقدان ہے. اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. اور اگر ہم مشورہ دیتے ہیں, آخری بات, اگر ہم مشورہ دیتے ہیں تو مشورہ وزیر اعظم پاکستان کو دیا گیا ہے, جو منتخب قائد ایوان ہے پارلیمنٹ کے, کسی غیر جمہوری قوت کو نہیں دیا گیا ہے, اور مشورہ ایک دوسرے کو دینا چاہیے. مقصد کیا ہے یہ سمجھا دیجیے. ایک چھوٹی سی گزارش کر لوں, اگر آپ کو مشورہ, میں ختم کر لیتا ہوں, اگر مشورہ نہیں لینا چاہتے تو ہمیں اعتراض کوئی نہیں ہے, آپ مشورہ ہمارا مسترد کر دیں. سر ہمیں تو مشورے نے چونکا دیا نا, اس کی کلیریفیکیشن آپ چاہ رہے تھے. جی آپ تنہا کر لیں اگر کچھ کر سکتے ہیں تو. جی ہم بات یہ ہے کہ جو مشاورت جس طرح خواجہ صاحب فرما رہے ہیں, اگر یہی مشورہ ہے تو یہ تو آلریڈی ہو رہی ہے. کدھر ہو رہی ہے؟ یہ تو آلریڈی ہر ہفتے میں, دوسرے ہفتے میں وہ آپ سے ہوتی ہوگی, آپ کے چیف کے ساتھ پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم صاحب ملتے ہیں, ان سے انپٹ بھی لیتے ہیں, اور پھر ڈی سی سیز بھی ہوتی ہیں. کوئی اور کوئی نہیں کہے گا. مجھے کہنے کی اجازت ہے, قاہرہ صاحب سے یہاں بیٹھے, یا غیر ملکی آتے ہیں, صدر صاحب سے ملتے ہیں, وزیر اعظم صاحب سے ملتے ہیں, اپوزیشن سے ملتے ہیں, فوج کے سربراہ سے ملتے ہیں. اگلی بات ذرا سنیں, بڑی چونکا دینے والی ہے. ایک دوسرے کی شکایتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو آ کے بتاتے ہیں اپوزیشن والوں کے کہ صدر نے تمہارے بارے میں یہ کہا, انہیں جا کے بتاتے ہوں گے کہ اپوزیشن تمہارے بارے میں یہ کہتی ہے, یقیناً فوجی سربراہ کو کہتے ہوں گے کہ تمہارے بارے میں پولیٹیشین یہ کہتے ہیں. تو ہمیں پرابلم کیا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے ان چیزوں پر پول کیوں نہیں کرتے؟ اگر مجھے اجازت دیں, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایکوالٹی کی بھی بات کر لیں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آلریڈی یہ مشاورتی عمل وزیر اعظم صاحب کا اور صدر صاحب کا تو جاری ہے. سر وہ اس مشاورتی عمل کی بات نہیں کر رہے. نہیں, میں اگر بات کروں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک طریقے سے بات یہ ضرور ہے کہ فرسٹریشن بہت ہے, اور جو معاملات ہیں وہ اتنے نازک ہو چکے ہیں اور اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں, ہر انسان اپنے گھر میں پریشان ہے. بالکل, اس سے کوئی کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتا. وہ طریقے سے جو کی گئی بات وہ مختلف تھی, مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ قاہرہ صاحب کہتے ہیں کہ ہو رہی ہے, یہ کہتے ہیں کہ گھل مل یوں کر کے بیٹھ جاؤ. ایک مڈل پاتھ ہے. کیا ہے جی؟ اور وہ مڈل پاتھ یہ ہے, نہیں آپ نے نہیں کہا, جو ہم نے سمجھا آپ نے کہا. میرا خیال ہے کہ اب ضرورت ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں نا برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے. جی, کٹھے بیٹھ کے برین سٹارمنگ کریں, میڈیا کی گلیئر سے دور بیٹھیں. اب میں نے کئی دفعہ, یہ میں ان سے بھی کہہ رہی ہوں, ان سے بھی کہہ رہی ہوں, کوشش کی ہم نے بھی اپنی سطح پہ باقی سیاسی پارٹیوں کے نمبر 2 لیڈران سے بات کرنے کی. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اگر ہم کسی دن کٹھے بیٹھ جائیں گے, اس دن آمی آ جائے گی, اس کو پتہ چل جائے گا ہم کٹھے بیٹھے ہیں. یہ خطرہ ہے ان کو. انہوں نے کئی مجھے مثالیں دی, اور مجھے اتنی مسکراہٹ آئی کہ 3-4 پارٹیوں نے ایک ہی مثال دی. بیٹھنے کو یہ سب تڑپ رہے ہیں, جب تک یہ کٹھے نہیں بیٹھیں گے, ان کا آبجیکٹو کیا ہے, یہ باقاعدہ ایجنڈا بنائے 1 2 3. جس طریقے سے انہوں نے فوج کے ساتھ ڈیل کرنا ہے وہ بھی ایجنڈا بنائیں, ایک لفظ سے اور ایک آواز سے بولیں. اور جہاں پہ جوڈیشری بھی ان کے پاورز کو یوزرب کر رہی ہے, وہاں پہ بھی یہ اپنی جو ایک طریقہ ہے, اپنی جو پارلیمنٹری سوورینٹی ہے, اس کے لیے بھی ایک رد عمل. ایک چھوٹا سا سوال آسما صاحب, یہ مجھے بتائیے, آپ کے جو اشارے ہیں کہ ملنا بیٹھنا ہر کوئی چاہتا ہے, ڈر یہ ہے کہ مل گئے تو فوج آ جائے گی. بالکل, یہ انہوں نے خود کہا ہے. مجھے یہ جو میں نظریں چرا رہی ہوں ساتھ ساتھ سے ویسے, مگر یہ جو فارمولا سامنے آیا ہے, کیا یہ اشارے انہی غیر سیاسی قوتوں کی طرف سے تو نہیں ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ ایک ڈیسپریشن ہے. ڈیسپریشن اس لیے بھی ہے کہ معذرت کے ساتھ قاہرہ صاحب کو, ان کی گورنمنٹ کے پاس آپ دیکھیں, ان کے پاس فارن منسٹر نہیں ہے جی, ان کے پاس اکنامک ایک کوئی باہر سے امپورٹ کر کے لائے نا, یہ ان کے پاس باقاعدہ ٹیم ہی نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈے ٹو ڈے چلتے ہیں, کوئی ایک وہ کوئی جامع پالیسی نہیں ہے. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے رہتے ہیں ہم کنسیلیشن ریکنسیلیشن, مگر ریکنسیلیشن کو آپ چھوڑ دیں, آپ کلیکٹیو تھنکنگ کہہ دیں کہ ہم 1 2 3 4 ان چیزوں پہ ہم کٹھے ہیں, باقی پہ ہم لڑیں گے روز. میں سمجھ گئی. ایک اختلاف ہے بس. جی قاہرہ صاحب, گزارش یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل وجہ, میں انکار نہیں کرتا, لیکن دیکھیے ہم اگر ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے پاکستان کا وہ کون سا ایشو ہے
وہ وار آن ٹیرر ہو, وہ پاکستان کے آئین کی بحالی ہو, وہ پاکستان کے اندر عوام کے حقوق کی لڑائی ہو, ہم نے تمام ایشوز کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ, گورنمنٹ کے اندر موجود کولیشن کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کی ہے. اور آج بھی فائنینشیل ایجنڈا جو میاں صاحب نے دیا, قاہرہ صاحب میں آپ کو کئی ایگزامپلز دے سکتی ہوں جہاں نہیں ہوئی مشاورت, کئی ایگزامپلز دے میں سکتی ہوں. انکار نہیں کرتا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایشو سب اچھا ہو گیا ہے, لیکن مشاورت کا وہ عمل ہماری تمام تر تلخ ماضی کے باوجود ہم نے اکٹھے ہوئے ہیں, تلخیاں بڑی ہیں, حالات خراب ہوئے ہیں, پھر دوبارہ اکٹھے بیٹھے ہیں. تو لیڈرشپ نے, پولیٹیکل لیڈرشپ نے بہرحال ماضی سے سیکھا ہے. آپ کے ملک کے اندر ایک خاص فضا بھی ہے. اور جو بات جوڈیشری کے حوالے سے ہے, میرا بالکل واضح نقطہ نظر ہے کہ جوڈیشری کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمان کے دیے ہوئے واضح مینڈیٹ اور آئینی ایک ترمیم کے تحت جو کمیٹی بنائی ہے, اگر اس کے فیصلوں کو جو حقائق کی روشنی میں ہے اگر مانا ہی نہیں جانا تو پھر اس کمیٹی کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ تو میں نے پبلک بیان دے دیا ہے. دیکھیں میں یہ پبلکلی کہہ چکی ہوں, اس ججمنٹ کے میں خلاف ہوں. ایک لائن کی ججمنٹ ہے, اور ویسے بھی ایک لائن کی ججمنٹ دینا کہ یہ آئین کے خلاف ہے, دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہاں پہ ہم کوئی بدھو نہیں بیٹھے لوگ, ہمیں اس طرح نہ ٹریٹ کریں جیسے کہ ہم ایک لینڈ لارڈ کے وہ بیٹھے ہیں جسے آپ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کمی, کہ کمیوں کو ایک لائن دے کے, مزاروں کو ایک لائن دے کے آپ نے فارغ کر دیا. اتنی ایروگنس نہیں ہونی چاہیے کسی انسٹیٹیوشن میں. مگر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں, میں بار بار ان کو پیپلز پارٹی کو کہتی ہوں, جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے, and they have not got their act together. یہ چاہے میں یہ نہیں کہتی کہ جمہوریت جب سے آتی ہے, جب بھی نظام آتا ہے اس میں کئی چیزیں بہتر ہوتی ہیں. میں نے دیکھا کہ پارلیمنٹری کمیٹیز بہتر ہوئی ہیں, مگر they have not got their act together. They have to take other people along. I agree with you. یہ کوئی نہیں کہہ رہا. زیادتی یہ بھی ہے کہ اگر آپ بس وسیم احمد کو ہٹانے کے لیے جو ہے آپ ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیں, کیا یہ عدلیہ کا باعث نہیں نظر آ رہا ہے ادھر؟ اگین سجاد علی شاہ کی بات کریں, اوپن بائس نظر آتا تھا میاں صاحب کے خلاف. ہم ماضی میں بھی جائیں, یہ پھر بائس نظر آ رہا ہے. اب میاں صاحب تو نہیں نا, میاں صاحب تو اچھے بیٹھے ہیں. یہ بتا دیجئے, آپ کنسلٹیشن کی بات کرتے ہیں, بیک ٹو دی ایشو جس کی وجہ سے یہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, دہشت گردی کی وجہ سے فوج سے بھی کنسلٹیشن کریں نا. 14 نکاتی ایجنڈا کیوں بنایا تھا سر؟ آپ نے عدلیہ کے لیے لانگ مارچز کر لیں, آپ نے اپنے ایجنڈے کی تکمیل نہ ہوئی, آپ نے علیحدگی مکمل طور پہ اختیار کر لی. 14 نکاتی ابھی تک پڑا ہوا ہے, ہوا میں ہی اڑا ہے, اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. یہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں 14 نکاتی کون سا والا ذرا؟ دہشت گردی کے خلاف جو پوری پارلیمان بیٹھی تھی. بالکل ٹھیک, وہ جو ایک یونانیمس ڈیسیژن وہ بنا پارلیمنٹری کمیٹی نے جو کام کی. دیکھیے پاکستان کی فوج سے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی, اور لیکن میں آصفہ جہانگیر صاحبہ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس سے پہلے سیاستدانوں کو آپس میں مل کے ایک فارمولا وضع کرنا پڑے گا, جیسے آپ نے فرمایا ہے, کیونکہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, دہشت گردی ہے, انتہا پسندی ہے, اور غیر ملکی مداخلت ہے, اور غیر ملکی جو قوتیں ہیں ان کا نشانہ بھی ہماری سوورنٹی بھی ہے, ہماری فوج بھی اور ایجنسیز بھی ہیں. تو اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے تو پہلے ہمیں اکٹھے بیٹھنا چاہیے, اور پھر پاکستانی فوجی قیادت سے بھی بات کرنی چاہیے, اور عام آدمی کی فوری انصاف کی جو رسائی کا ایشو ہے, جو ابھی عام آدمی کو نہیں مل رہا, اس پہ جوڈیشری سے بھی بات کرنی چاہیے. یہی ہمارا نقطہ نظر ہے. اس میں کوئی نئی بات تو نہیں کی ہم نے, اس کو میرا خیال ٹویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نیا فارمولا نہیں ہے, کسی کو مداخلت کی دعوت نہیں دی جا رہی, اور کوئی مداخلت کی کوشش بھی نہ کرے. مگر مشورے کرنے چاہیے کہ ملک کس طرح مشورے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ضرور کرنے چاہیے, بیوروکریسی کے ساتھ نہیں, مشورہ کرنا چاہیے نا. وہ پاکستانی ہے, ڈائیلاگ, ان کا مطلب ڈائیلاگ, بات کرنی چاہیے نا. وہ پاکستانی ہے, پاکستانی نیشنل ہیں, وہ کوئی فارنرز تو نہیں ہے کہ ہم ایلینز تو نہیں ہے کہ ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ سعد رفیق صاحب, آصفہ جہانگیر صاحب. قاہرہ صاحب میرا وقت ختم ہو گیا, آخری ایک جملے میں ریپ اپ مجھے آخری بات کہنی ہے, کہہ دیجئے جلدی سے, بات ضرور کہنی ہے, کہہ دیجئے نا جلدی. گزارش یہ ہے کہ جو فورمز موجود ہیں آپ کے آئین کے اندر اور آپ کی روایتوں کے اندر, ان کے تحت باتیں ہونی چاہیے. اور پولیٹیشنز کے لیے ہم تو پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے, آج بھی آپ کو آفر کر رہے ہیں, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اگر پولیٹیشنز کا اکٹھا بیٹھنا اور ایک پالیسی ریوائیو کرنے کی بات ہے, ایوالو کرنے کی بات ہے, تو وہ اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے. لیکن باقی چیزوں کے باقی اداروں کے ساتھ. آصفہ جہانگیر صاحبہ, تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے اتنا ہی. لکھنا نہ بھولیے گا crossfire.tv. Good night, اللہ حافظ.